السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور جیسا کہ ہم لوگوں نے سورہ آل عمران کا ترجمہ بیان کیا تھا 1 سے لے کر 10 تک سورہ رکوع کی، تو میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں نے تھوڑا سا اپنا پلین چینج کیا تھا بیچ میں، کہ میں نے آپ لوگوں کو کچھ ٹاپک پر بیانات کیے تھے، جیسے کہ دین اور دنیا، قسمت، میاں بیوی کے حقوق۔ تو میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں کچھ دنوں کے بعد سورہ آل عمران کو کنٹینیو کروں گی، کچھ دن میں آپ لوگوں کو کچھ ٹاپکس پہ بیان بتاؤں گی، کچھ واقعات سناؤں گی، اور پھر ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ تفسیر بھی لیتی ہوئی چلوں گی۔ تو میں اب کنٹینیو دوبارہ کروں گی سورہ آل عمران کا ترجمہ۔ اس دن ہم لوگوں نے 1 سے لے کر 10 تک بیان کیا تھا، آج میں آپ لوگوں کو 10 سے لے کر 20 تک بتاؤں گی۔ 10 یعنی کہ 10ویں رکوع سے لے کر 20 جو رکوع کا اینڈ ہے وہاں تک میں آپ لوگوں کو اس کا بیان اور تفسیر کے ساتھ آپ لوگوں کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو جیسا کہ ہم لوگوں نے لاسٹ اینڈ کیا تھا، بے شک اللہ کا وعدہ نہیں بدلتا، بے شک وہ جو کافر ہوئے، ان کے مال اور ان کے اولاد، اللہ سے انہیں کوئی نہیں بچا سکے گا، اور وہی دوزخ کے ایندھن ہے۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں 11 سے۔ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے، عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ عزت والا، حکمت والا ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اور اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ملک شام کے علماء میں 2 افراد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب انہوں نے مدینہ طیبہ کو دیکھا تو ایک دوسرے سے کہا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی یہی صفت ہے جو اس شہر میں پائی جاتی ہے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ اور اوصاف کریمہ کو دیکھ کر فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور عرض کیا، آپ محمد ہیں؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے پھر عرض کی، کیا آپ احمد ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست جواب دیا، تو ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ ان پر نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوال کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی اور اسے سن کر وہ دونوں شامی مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس آیت میں فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ اور فرشتے، اہل علم یعنی انبیاء علیہ السلام نے گواہی دی کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل علم بڑی عزت والے ہیں کہ رب کریم عز و جل نے انہیں اپنی توحید کا گواہ اپنے ساتھ بنایا۔ لیکن علماء دین سے مراد علماء ربانی ہیں، اور علماء ربانی وہ ہیں جو خود اللہ عز و جل والے ہیں اور لوگوں کو اللہ عز و جل والا بناتے ہیں، جن کی صحبت سے خدا عز و جل کی کامل محبت نصیب نہ ہوتی ہے۔ جس عالم کی محبت سے اللہ عز و جل کے خوف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی آئے تو وہ عالم نہیں ہیں بلکہ وہ ظالم ہیں، کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر لوگوں کے دلوں میں ہم رسول پاک خدا کی محبت پیدا کریں، اور اگر کسی عالم سے اگر ان کی محبت پیدا نہیں ہوتی ہے تو وہ عالم نہیں ہے۔ تو سورہ آل عمران کی اس آیت کو 20 تک میں نے آپ لوگوں کے سامنے تفسیر کے ساتھ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ عربی میں تو ہم سبھی پڑھتے ہیں قرآن پاک، ہم سب پڑھتے ہیں عربی میں، لیکن آج تک ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ قرآن ہم سے کہتا کیا ہے اور قرآن میں کن کن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے کوشش کی ہے اس کے بیان کرنے کی کہ آپ لوگ ان چیزوں کو سمجھیں کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اسے ہم دوبارہ نیکسٹ ویڈیو میں کنٹینیو کریں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ آج کی پیاری بات بتاتی ہوں آپ لوگوں کو کہ آج کی پیاری بات کیا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نصیحتیں، انہوں نے ہم سے کچھ ایسی نصیحتیں کی ہیں کہ اگر ہم ان پہ عمل کرنے والے بن جائیں تو ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ایسا شخص ہے جو مجھ سے ان 5 باتوں کو سن کر اس پر عمل کرے؟
یا کم از کم کسی ایسے شخص کو بتا دے جو ان پر عمل کریں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں کروں گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور ان 5 باتوں کو شمار کیا۔ نمبر 1، زیادہ نہ ہنسا کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، حرام کاموں سے بچو، سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ نمبر 3، اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ نمبر 4، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ، پڑوسیوں کے حقوق تو ماشاءاللہ اللہ پاک نے سب سے زیادہ رکھیں۔ سب سے پہلے حقوق کی پڑوسی کا آتا ہے کہ ہمیں پڑوسیوں کا کتنا خیال رکھنا چاہیے، اس کے بعد سارے حقوق آتے ہیں۔ نمبر 5، جو اپنے لیے پسند کرو لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو، مسلمان بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ تو ماشاءاللہ ہمارے پیارے نبی کی کتنی پیاری نصیحتیں ہمارے لیے ہیں، اور جو کہ ہم اگر کرنا چاہیں تو بہت ہی آسان ہے۔ دین تو بہت آسان ہے، دین ہمیں بہت اچھی اچھی باتیں سکھاتا ہے۔ اگر ہم اسے سمجھنا چاہیں، ہم اس کی طرف راغب ہونا چاہیں تو ہم یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ سورہ آل عمران کو کنٹینیو کروں گی، لیکن کل کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک آپ لوگوں کے لیے بہت ہی پیارا بیان لاؤں گی انشاءاللہ، جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا، اور ہمیں بہت ساری باتیں اچھی پتہ چلیں گی کہ ہمیں اور کیا آگے کرنا چاہیے، اور لائف میں ہمیں کس طرح اپنی لائف کو کس طرح چینج کرنا چاہیے، قرآن کی جو قرآن ہم سے کہتا ہے اس طرح، حدیث نبوی ہم سے بولتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں، ان کی پیاری باتیں، ان کی حدیث نبوی، یہ سب کچھ ہمیں کیا بتانا چاہ رہی ہیں، تو ہم ان سے بہت ساری چیزیں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو کل کا ٹاپک ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور درود شریف کی کثرت بہت زیادہ کیا کریں۔ درود شریف کی کثرت کرنے والا انشاءاللہ اللہ پاک اس کی بخشش کرے، آمین ثم آمین۔ تو اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو اسے آگے شیئر کریں، لوگوں تک اس کا پیغام پہنچائیں، اور اگر شیئر نہیں بھی کر سکتے ہیں تو آپ پلیز ان کو یہ بتانے کی کوشش کیا کریں کہ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ تو بس یہ آپ لوگوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو بس اس کو لائک کر دیجیے گا، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔